السلام علیکم ناظرین، اردو زبان کی ایک کہاوت کے مطابق دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں نا، ان کے پہلو میں بہت ساری سچائیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، بظاہر وہ پہلے کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے، بعد میں اچانک ہمارے سر پہ ہتھوڑا لگتا ہے، تمہیں پتہ لگتا ہے۔ کل میں نے اے آر وائی کے پروگرام میں ارشد شریف کے ساتھ ٹیلی نور کمپنی کے CEO مدثر عقیل صاحب کو گفتگو کرتے دیکھا، جنہوں نے یہ فرمایا کہ ٹیلی نور جو ہے وہ ڈیجیٹل موبائل کرنسی کا کانسیپٹ پاکستان میں لا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں بسم اللہ شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو سیلولر کمپنیاں ہیں نا، ان کا بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک بھیت ہے جو آپ کو بتا دوں۔ یہ جتنے ڈیٹا سینٹر ان کے ہوتے ہیں، جتنا یہ وہ استعمال کرتے ہیں نا چیزیں، یہ HP اسرائیل کی کمپنی ہے۔ IBM یہ اسرائیلی کمپنی تھی جو یہ آج تک استعمال کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ سروسز جو ہوتی ہیں نا، ان کے راؤٹرز جو ہوتے ہیں وہ سسکو جرمنی کی کمپنی تھی، یہ استعمال کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہواوے جو چائنی کمپنی ہے، جس پہ امریکہ نے پابندی لگائی، نہیں اجازت دی، ہواوے نے گزشتہ 5 سال سے یہ ساری سہولتیں ختم کر کے پوری دنیا کی سیلولر کمپنیوں کو موبائل سروسز کو یہ اپنی سروس فراہم کر رہے ہیں۔ میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یار یہ یہودیوں نے کس طرح چین کی منوپلی جو ہے اس میں سیلولر اس میں تسلیم کر لی اور اتنی بڑی مارکیٹ اس کو دے دی۔ تو پھر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ساؤتھ چائنا کی ایک یعنی روز شیلڈس کی ایک سسٹر کمپنی کو چین کے فنانشل سسٹم میں کا الاؤڈ ہے اور وہاں آپریشن کر رہی ہے۔ بڑے مفادات، بڑا شیطانی ایجنڈا، کہاں کہاں کمپرومائز کراتا ہے، کہاں کہاں ایک دوسرے کو الگ کرتا ہے، کہاں کہاں لاک ڈاؤن کراتا ہے۔ آج میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ ڈیوڈ آئک پر پابندی کیوں لگی ہے یہ اس پہ یوٹیوب پہ؟ اس لیے کہ ڈیوڈ آئک نے یہ جو تازہ ترین اپنا پروگرام تھا نا، اس میں اس نے کہا تھا کہ جہاں جہاں G5 پہنچ گیا نا، انسانی آزادی، عوام کے جو گھریلو آزادی ہے وہ ختم، خلاص۔ اور اس ویڈیو پہ تبصرہ کرنے والوں نے کمنٹس دیے تھے کہ عوام کو چاہیے کہ جہاں جہاں یہ انسٹالیشن ہو رہی ہے وہاں حملے کریں۔ اچھا، دوسری بات اس نے یہ کی تھی، اس نے کہا تھا کہ کرونا ویکسین جو بن رہی ہے نا، اس میں نینو چپس ڈالی جائیں گی۔ نینو چپس بالکل اتنی ہوتی، آپ نے دیکھا وہ ہمارے فون میں اس میں وہ کاٹ کے نینو بناتے ہیں۔ یہ انسان کے جسم میں انجیکٹ کی جائیں گی تو یہ انسان کو ایسے کنٹرول کریں گی جیسے چھوٹی سی نینو چپس جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے آپ کے موبائل کو۔ ڈیوڈ آئک نے اس پروگرام میں ویکسین پروگرام کے خالق بل گیٹس کو گرفتار کر کے جیل ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، جو ناقابل برداشت ہے۔ ناظرین، میری اطلاعات کے مطابق جو 2030 کا ایجنڈا ہے نا، جو شیطانی ان قوتوں کا، وہ صاحب یہ ہے کہ یو ول بی آن کیمرا اینڈ آڈیو اینی ٹائم ایوری ٹائم۔ سب آپ کو اور آپ سب کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ آپ کی 24 آور جو ہے نا وہ فیشیل ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کا باطن بھی ان کے سامنے ننگا رہے گا۔ آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ یہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ جب فرض کیا آپ
نے بلانا ہے نا اس کو. وہ کل میں ایک فلم دیکھ رہا تھا جس میں وہ لڑکی میں یہ چپ ڈالتے ہیں نا تو وہ ہاتھ کو ایسے پکڑ کے فون کی طرح استعمال کرتی ہے اور یہ ہاتھ جو ہے اس کا ٹیلی فون ہے. اس طرح آپ کا وجود میں نے کوئی چیز ٹیلی فون ہے، یہ آپ کا ہاتھ ٹیلی فون ہے. ایک جو آپ کا بازو ہے جس میں وہ انہوں نے اپنا وہ کراس والا شیطانی کراس والا وہ نشان لگایا، یہ آپ کا وہ کارڈ ہے، آپ کا یہ سمجھیے پیسے پے کر پیسوں والا جو کارڈ ہے، کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے سمجھیں آپ کی. اور یہ ہی آپ کی وہ ڈیجیٹل چپ بھی ہے جو آپ کے جسم میں لگی ہوئی ہے. آپ کو خیال ہے کہ یار میں نے اوبر پہ بیٹھنا ہے، آپ نے صرف اوبر کہنا ہے، لفظ بات اوبر کہنا ہے اور ٹیکسی آپ کے پاس آ جائے گی. وہ آپ کو کوئی آپ کی کسی اپروول کے پابند نہیں ہوں گے. یہ جو جن کی غلامی میں آپ چلے جائیں گے نا، یہ آپ کے اپروول کے پابند نہیں ہوں گے. دیکھیں ان کا 3 ہیں ان کے ورڈ جو ان کا نا موٹو ہے، وہ ہے ٹارگٹ، ٹریک، آئیڈینٹی. آپ کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کو ٹریک کریں گے اور آپ کی آئیڈینٹی ان کی نظر میں ہر وقت مکمل حالات کے ساتھ رہے گی. میں آپ کو یہ بتا دوں اس پروگرام میں پاکستان اس حد تک رہے گا جتنا جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ یاد رکھیے یہ لاک ڈاؤن بھائی جان ختم نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن پارشلی ختم ہو سکتا ہے. مثلا حکومت یہ کہہ دے ٹھیک ہے جی جو سفید پوش ہیں وہ دکاندار وہ 10 بجے سے 5 بجے کو دکان کھول لیا کریں، ٹائمنگ کم ہو جائے گی. اور پابندیاں ساتھ اتنی دے دیں گے کہ جناب آپ کا گاہک اتنے فاصلے پہ کھڑا ہو نشان بنائیں، اگر یہاں کھڑا ہوا تو آپ کا اتنا چلان ہوگا، آپ کو اتنا جرمانہ ہوگا، یہاں کھڑا ہوگا اتنا چلان ہوگا، اتنا جرمانہ ہوگا. آپ کو اتنا پابند کر دیں گے. آپ کی جو سوشل جو ڈسٹنس ہے نا یہ تو پرماننٹ ہوگا. جو مرضی آپ اس کو مطلب لے لیں، چاہے آپ مجھے جو مرضی کہیں. آپ کی جو سوشل انٹریکٹ ہے یہ آن لائن کر سکیں گے. جیسے میں نے آپ کو بہت شروع میں کہا تھا ایجوکیشن آن لائن ہو جائے گی. آپ کا سوشل انٹریکٹ سمجھیے کہ 90% آن لائن ہوگا، 10% جو آئے گا نا وہ فزیکل سوشل انٹریکٹ ہوگا لیکن فاصلے کے ساتھ. وہ اتنا آپ کو یعنی پابند آپ مجبور ہو جائیں گے یار. خود آپ کہیں گے کہ بھائی جان ذرا پیچھے ہو کے بیٹھنا، میں نے ہاتھ نہیں ملانا. شروع ہو گئے نا آپ جن کو جفیاں ڈالتے تھے ان سے ہاتھ آپ ملا سکتے ہیں؟ آپ نہیں ملا سکتے. دیکھیے یہ جو فیس بک کمپنی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ یو آر جو کمپنی ہے نا آکیولس رفٹ، اس کے ساتھ جو یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے اور ایلون مسک جو ہے وہ کیوں برین کمپیوٹر ڈیولپ کر رہا ہے اور انٹرفیرنس ود نیورا لنک کا میں نے کہا آپ کو بتایا تھا، جو امریکہ میں ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ 25-30 سیٹلائٹ چھوڑے گا اور پوری دنیا جو ہے نا وہ اس کی ڈیجیٹل دنیا جو ہے اس کے سائے میں آ جائے گی. تو یہ جو ایلن مسک ہے فیس بک والا، یہ اس سے نیورا لنک سے معاملات کر رہا ہے، برین کمپیوٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن ٹریکنگ سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے. اچھا آپ کو میں بار بار جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا، ہمیں ڈسٹنس بڑھائیں گے، ہمارے سوشل کانٹیکٹ جو ہیں وہ آن لائن ہی رہیں گے، آن لائن ہو سکیں گے. وہ اس کی ایک وجہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن ٹریکنگ سسٹم ہے نا، یہ کراؤڈ میں کوئی مطلب سسپیکٹڈ رزلٹ دیتا ہے. اچھا صحیح رزلٹ نہیں دیتا، بسا اوقات ہو جاتا ہے، اس میں خطرہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ کہ صحیح رزلٹ نہیں آئے گا. جو ان کو 100% ایکوریسی چاہیے اور 0% ٹالرنس. یہ ہے ان شیطانی طاقتوں کا منصوبہ.
اچھا صاحب، کل آپ کو پتا ہے یہ تھوڑے دن ہوئے کہ اس پہ اس صورت حال پہ جب اس سے اس صورت حال پہ جب اس سے بات چیت کی گئی ہے ہمارے بل گیٹ صاحب سے، انہوں نے اس کا ایک ہی ان سے پوچھا گیا، سوال کیا کہ بھائی اس کا کیا علاج ہے، یہ جو یہ جو یہ جو عذاب ہمیں پڑ گیا. وہ کہتا ہے اس کا ایک سیدھا علاج ہے کہ میری بنائی ہوئی ویکسین جو ہے وہ دنیا کے ہر بندے میں انجیکٹ کی جائے، اور اس سے آگا کہ آپ، وہ کہتا ہے کہ یہی آپ کی ڈیجیٹل، یہ آپ کا ڈیجیٹل ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہوگا. اچھا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ صرف مریضوں میں یا افیکٹڈ لوگوں میں، اس نے کہا نا 7 بلین جو انسان اس کرۂ ارض پہ بس رہے ہیں، ہر ایک میں یہ لگائی جائے. سبحان اللہ. اور 3 کیٹیگری وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے جو اس کے شکار ہوئے ہیں نا، جو ریکور کر گئے ہیں اور جو محفوظ ہیں، ان کو میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کروں گا. مطلب ہر کی کیٹیگری الگ الگ ہوگی نا، وہ جو اس نے چپ آپ میں لگانی ہے. لیکن پہلے آپ پابند ہوں گے، یعنی اب کوئی انسان جو ہے نا اس کی ویکسین ہے اس سے نہیں بچ سکا. اور اس ویکسین کو میں کیا کچھ ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا بل گیٹس جانتا ہے، یا شیطانی جو ہمارے وہ دیوتا ہیں جو اس دنیا پہ استغفر اللہ نعوذ باللہ خدا کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں فنگر پرنٹس کے ذریعے یہ کور، یہ جو تینوں کیٹیگری نا، جو اس کا مریض ہے، جو ریکور کر گیا اور جو ابھی تک محفوظ ہے، ان تینوں کیٹیگریز کو میں ان کے فنگر اس کے پرنٹ کے ذریعے وہ اس کا جو ڈیجیٹل جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اس کو ہم اسی کیٹیگری میں لاک ڈاؤن کریں گے. دنیا کا کوئی انسان، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، جو یہ چپ نہیں لگائے گا، جو یہ ویکسین نہیں لے گا، وہ پوری زندگی کے لیے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا. اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں وہ نکل سکے گا. ایسی سرویلنس دنیا کی ہوگی. اچھا سر، آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اس وقت ایک جو بڑی اہم بحث چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ بل گیٹس جو ہے نا ڈیجیٹل شناخت کا، اس کا نظریہ تو 2016 کا ہے. 2018 میں اس نے بتایا کہ جی اس کے لیے میں ویکسینیشن استعمال کروں گا. 2012 میں ایک فلم آئی تھی آئی پی گاڈ، 3D فلم تھی یہ، اگر آپ نے دیکھی ہو. آپ نے دیکھا اس میں ایک بکری کے ماتھے پہ بار کوڈ جو بنا ہوا ہے، ایسے وہ تکون سی جو بنی ہوئی ہے، بکری کو اس کے اندر ہی پابند رکھتے ہیں. اصل میں وہ یہ ایک نیا انسان بنانے کی، ایک کلوننگ کی کوشش جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جس میں جو ان کی مرضی کا انسان ہے نا وہ کلوننگ کے ذریعے، اس سسٹم کے ذریعے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی بالکل اللہ سے مقابلہ شیطان نے شروع کر دیا ہے. اب 2020 میں اب اس نے کہہ دیا کہ دس از دی ٹائم کہ وہ 1 2 3 جو کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں فنگر پرنٹس کے ذریعے جو کرے گا. اچھا جی، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد تو ایجنڈا جو 2021 ہے وہ تو یہی ہے نا کہ دنیا کی آبادی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. یہ یاد رکھیے، یہ ویکسین جس عورت کے جس میں انجیکٹ ہوگی وہ بچہ نہیں پیدا کر سکے گی. پھر سلسلہ تو یہ دوسری ویکسین کے ذریعے بھی شروع ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ حتمی بات بتا رہا ہوں. یہ بل گیٹس خود کہتا ہے کہ اب بچہ نہیں اب ہم نے پیدا ہونے دینا. استغفر اللہ. اچھا سر، یہ
انسانی کوشش سے جہاں لوگ قابو پا رہے ہیں، چین نے قابو پا لیا ہے، کریمن لندن میں خاصا کامیاب ہو گیا تھا. کل کی ایک خبر نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا. خبر یہ ہے کہ یہ ٹیلی گراف میں، یو کے اخبار ٹیلی گراف میں شائع ہوئی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں. آپ دیکھ لیں جو ٹیسٹنگ کٹس یو کے میں آئی ہیں، ان میں اس بیماری کے جراثیم پہلے سے موجود ہیں. اور یہ ایک کنسنس ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس وقت پورے یورپ میں اور امریکہ میں کہ جی یہ بیماری چونکہ نوٹوں کی وجہ سے بھی پھیلتی ہے، تو اس میں نا فارمل جو کرنسی ہے اس کو بند کر کے ڈیجیٹل کرنسی کے نام پہ ٹوکن جاری کیے جائیں. آپ کا تمام جائیداد، آپ کا تمام ساری زندگی کی کمائی حکومت لے جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیونزم جو تھا نا، سوشلزم کمیونزم جو بھی، وہ لینن والا، مارکس والا، یہ یہودی تحریک تھی. اس تحریک کے ذریعے انہوں نے کیا کیا تھا؟ روس کے عوام کا سارا سونا ریاست کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور یہی قریباً آپ سمجھیے کہ ڈیجیٹل کرنسی قسم کی جو کوئی ان کی صورت حال تھی. کوٹا مقرر تھا کہ اتنے کنبے کو جناب اتنی ڈبل روٹیاں، اتنے انڈے اور اتنے چائے اور اتنا مکھن اور اتنا دودھ ملا کرے گا، اور اس کھیت میں اس نے کام کرنا ہے، اس کھیت میں اس نے کام کرنا ہے. 100% وہ نظام جو انہوں نے روس میں تجربہ کیا تھا ناکام ہو گیا. وہ اب دنیا پہ کریں گے یہ اس بیماری کے نام پہ. ڈین ریہان بڑا پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں امریکہ کے. ان کا کل 3-4 دن پہلے ایک مضمون آیا جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکن فورسز جو ہے نا وہ گلی محلوں کی سطح پر لانچ کرنے کا پروگرام بن گیا ہے، اور جو امریکن فوجی ہیں یہ گھر گھر جا کے لوگوں کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. بڑا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ماشاء اللہ امریکہ میں لگ رہا ہے فورسز ڈپلائی ہو رہی ہیں، اور سول نافرمانی سے نمٹنے کی وہ مشقیں کر رہے ہیں، یعنی پریکٹس کر رہے ہیں کہ اگر اچانک کس طرح وہ کی جائے، اگر کسی بلڈنگ میں لوگ موجود ہیں ان کو کس طرح قابو کرنا ہے. دیکھیں نا جو پریکٹس وہ کرتے ہیں، یہ والی وہ کر رہے ہیں. امریکن میڈیا روزانہ 1000 سے زیادہ اموات کی خبریں دے رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اگلا جو منظر نامہ ہے نا وہ اس سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ ہونے والا ہے. صاحب یہ جو فوجی امریکہ میں گھوم پھر رہے ہیں نا، انہوں نے ڈیٹینشن کیمپ قائم کر دیے ہیں جہاں پہ باغیوں کو لا کے رکھا جائے گا. اور جلدی امریکہ میں بلکہ ہو ہی گیا کرونا وائرس ایکٹ نافذ ہو رہا ہے، جس کے تحت نہ کوئی صحافی ان خبروں تک اپروچ کرے گا، نہ ان کو نشر کر سکے گا، اور نہ عوام کو یہ اپنی مرضی کی ان کی شرائط کو ذرا جو وائلیٹ کرے گا نا، 6 مہینے کے بعد $5000 جرمانہ ہے. یہ امریکہ میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ماشاء اللہ لگا دے، اور تاکہ صدر ٹرمپ کو ایمرجنسی کے تحت مکمل بادشاہوں والے اختیار مل جائیں، اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے. آپ کو پتا ہے وہاں فیصلہ کو بچوں کا کھیلتے نا کانگریس سے لینی پڑتی ہے منظوری، اور سینٹ میں پھر مصیبت پڑتی ہے، بڑا لہدے ہوتی ہے. کئی ایسے قوانین ہیں جو نافذ کرنے چاہتے تھے ٹرمپ صاحب، لیکن ہو نہیں سکے اس کی وجہ سے. اور صاحب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا یہ تو ہیں ہماری معمول کی خبریں جو ہم تک پہنچتی ہیں، تو میرا فرض ہے میں آپ تک جدید ترین معلومات جو ہیں وہ پہنچاؤں اور یہ بتاؤں کہ یہ سارا شیطانی ایجنڈا کیا ہے، تاکہ ہم اس سے خبردار ہو سکیں.
جو اس میں سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام تدابیر انسانوں کی ہیں. گو یہ شیطان ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگلی اپنی ویڈیو میں کہ یہ شیطان کا مذہب ہے کیا. یہ جو سیٹنک چرچز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے دنیا کے اربوں کا مجمع اکٹھا کرنے والے جو انگریزی کے گلوکار ہیں، جنہوں نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، ان کے گانوں کے کیا ہیں، یہ کس کی پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. لیکن اللہ ان سب پر غالب ہے. اللہ کی حکمت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. اللہ ان سب پہ غالب ہے. اس کے غلبے کو دنیا بھر کے شیطان اس کے آگے پرے کا کی حیثیت نہیں رکھتے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنی حفاظت کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنی جینون زندگی کی طرف واپس لوٹ جائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتری کے اسباب اللہ پیدا کرے گا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ بہت محنت کے بعد جمع کی گئی ان چیزوں پہ آپ ساتھ کریں، یعنی اس کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں. جزاکم اللہ خیر.